بندہ خدا کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کا رب کون ہے، بندہ خدا دیکھے کہ اس کا خالق کون ہے، بندہ خدا غور کرے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو پالنے والا اس کا پروردگار کون ہے، بندہ خدا غور کرے کہ اس کا رازق، اس کو رزق دینے والا کون ہے۔ یعنی بندہ خدا اگر غور کرے تو اس کے ذہن میں ایک ہی ہستی آتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میرا رازق کون ہے، وہ سمجھتا ہے میرا رازق صرف اللہ ہے۔ میرا پروردگار کون ہے، ایک ہی ہستی ذہن میں آتی ہے کہ میرا پروردگار، مجھے پالنے والا صرف اللہ ہے، مجھے زندگی عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، میری زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے کہ میں تو چل ہی نہیں سکتا، میں تو قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ کا مجھ پر کرم نہ ہو۔ تو بندہ خدا، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان، تیرا رب کون ہے۔ جب پہچان لے تو پھر ایمان لے آ کہ میرا رب اللہ ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، اور ایمان اس وقت تک نہیں ملتا جب تک خدا کی معرفت نہ ہو، خدا کی پہچان نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ خدا جب رب کو پہچان لے تو صرف اپنے رب کا عبادت گزار بندہ بنے، اور وہ سمجھے کہ ایک ہی ہستی ہے جو معبود حقیقی ہے، ایک ہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہے اللہ۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا حق کیسا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، یہ حق اس کا کیسا ہے؟ فرمایا اگر اس کے برعکس اگر بندہ کسی غیر خدا کی عبادت کرے گا تو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن بندہ خدا بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، لیکن اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ اگر ایک چیز یعنی اس نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہوگا، شرک نہ کیا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کسی نے گناہ کبیرہ چوری کا ارتکاب کیا ہو، زنا کا ارتکاب کیا ہو، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن بندہ خدا کے، بندہ مومن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو بندہ پہچانے، اس کی توحید پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے۔ اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف وہ ایک ہی ہستی ہے۔ اور پھر اگر بندہ خدا
اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو کیا اس کی شان بڑھے گی؟ نعوذ باللہ۔ اگر عبادت نہیں کرے گا تو کیا اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حدیث قدسی ہے، وہ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اگر سارے لوگ، سارے میرے بندے، جن و انس، یہ سارے مل کر اس ایک بندے کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی سارے بندے اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو رب فرماتا ہے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اگر میرے سارے بندے، جن و انس سب مل کر اس بندے کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑا نافرمان ہے، تو فرمایا سب کی نافرمانی کی وجہ سے بھی میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سارے اگر میری فرما برداری کریں تو میری شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر سارے میری نافرمانی کریں تو میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے اگر میرے سارے بندے کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے وہ سوال کریں اور ہر ایک کو میں اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو جو میرے خزانے ہیں ان میں رتی برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بلکہ مثال دے کر فرمایا سمندر ہو اور اگر اس میں سوئی ڈالی جائے اور اس کو نکالا جائے تو کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ نہیں واقع ہوتی۔ تو رب فرماتا ہے میرے خزانوں میں بھی اگر میں سب کو سب کچھ عطا کر دوں جو مجھ سے مانگے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب بندہ خدا جب رب کی عبادت کرے گا، اپنے معبود کو پہچان کر اس کی عبادت کرے گا تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس میں کس کا بلا ہے؟ بندہ خدا کا بلا ہے کہ وہ رب کی عبادت کرنے لگ گیا ہے جو اس کا اصل مالک ہے، جو اس کا اصل رازق ہے۔ تو رب کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کو پہچانا جائے، اس کی توحید کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا حق وہ ہے نماز۔ نماز اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر فرض ہے، اور نماز حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نماز اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہے، وہ اپنے رب کے حقوق میں سے ایک جو حق ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق کو پورا نہیں کر رہا۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے بندوں پر۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ جو بندہ خدا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی اللہ کا حق ہے بندوں پر، یعنی بندگان خدا اپنے اموال میں سے غریبوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ ہے، دیکھیں نا، جب بندہ خدا زکوٰۃ دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کا فائدہ کس کو ہے؟ غریب لوگوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن وہ عمل جس سے فائدہ غریبوں اور مسکینوں کو ہو رہا ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے میرے بندوں پر۔ فائدہ بھی اس کی مخلوق کا ہو رہا ہے، اور حق کس کا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ پھر اسی طرح روزہ جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ بھی اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔
اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اپنے رب کے حقوق میں سے ایک حق کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ بندے کے اوپر لازم ہے کہ بندہ جو رب کے حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ اور پھر پانچواں اور آخری حق کیا ہے؟ وہ ہے حج، کہ جو صاحب حیثیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فرمایا اس پر حج فرض ہے۔ اور حج حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرض کس کے اوپر ہے؟ صاحب استطاعت بندے کے اوپر۔ اب دو حق ایسے ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ کوئی امیر بھی ہو، کوئی غریب بھی ہو، ان غریبوں نے بھی اور امیروں نے بھی، انسان جس مرضی کیٹاگری کا ہے وہ مسلمان، اس نے یہ دو حق ہر صورت میں پورے کرنے ہیں، ایک نماز والا حق اور ایک روزے والا حق۔ اور دو حق ایسے ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی وہ تب ادا کرے گا جب وہ صاحب نصاب ہوگا، جب وہ مال کے نصاب ہوگا۔ اور حج بھی اس وقت ادا کرے گا جب وہ صاحب استطاعت ہوگا۔ تو دو حق ایسے ہیں جو بندے نے ہر صورت میں پورے کرنے ہی کرنے ہیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، اور وہ دو حق کون سے ہیں؟ نماز اور روزہ کے۔ اور دو حق ایسے ہیں کہ اگر صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے تو پھر وہ دو حق ادا کرے گا، ایک زکوٰۃ والا اور ایک حج والا۔ تو یہ 5 حق میں نے اللہ رب العزت کے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ بندوں کے اوپر فرض ہیں اور یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بندہ یہ حقوق پورے کرتا ہے نا تو پھر دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ یہ بتاؤ کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ وہ تو تھا اللہ کا حق بندوں پر، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کا رب، ان کا مالک، ان کا خالق، ان کا رازق، ان کا الہ پھر اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ جب یہ بندے اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو دوستان محترم، یہ جو حقوق ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، اگر ان کو ہم پورا کریں گے تو ان کا فائدہ ہماری ذات کو ہے، ان کا نفع ہماری ہستی کو پہنچے گا، جبکہ وہ جو ہستی ہے رب کی، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ہمیں ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی معرفت حاصل کرے،
اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔